لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک حسین کی محبت مومنوں کے دل میں کچھ اس طرح سے رچ بس گئی ہے کہ لا یبردها شیء، کہ کوئی بھی چیز اس محبت کو کم نہیں کر سکتی ہے. محبت حسین وہ عظیم دولت اور وہ عظیم نعمت ہے جو نہ زمانہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور نہ جگہ اور مقام. کوئی دور ایسا نہ رہا جہاں مومنوں کے دل میں محبت حسین کی شمع روشن نہ رہی ہو. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کے چاہنے والے موجود نہ ہوں. حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے بارے میں خود معصومین فرماتے ہیں. یوں تو ہمارے 12 امام ہیں اور سب ہماری نگاہ میں جو ہیں برابر ہیں، لیکن کیا کریں کہ خود معصومین نے حسین کو خصوصی درجہ دیا ہے. ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے. خود معصومین نے، معصوم فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں. لیکن حسین کا معاملہ کچھ الگ ہے. لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، لیکن حسین کی کشتی میں ذرا گنجائش زیادہ ہے. حسین کی کشتی کی رفتار بھی بڑی تیز ہے. حسین کی کشتی میں سب سوار نظر آتے ہیں، حتیٰ ایمان کی بھی وہاں قید نہیں رہ جاتی ہے. مسلمان ہے تو وہ حسین کی کشتی پہ سوار ہے، کافر ہے تو وہ حسین کی کشتی پہ سوار ہے. کسی بھی مذہب و مکتب کا ماننے والا ہو، عشق حسین اس کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. سفینۃ الحسین اوسع وسفینۃ الحسین اسرع، اس کی رفتار بھی زیادہ ہے، اس میں گنجائش بھی بہت زیادہ ہے. 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام بیمار ہو گئے ہیں. مولا بیمار ہیں.
اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں جاؤ کربلا جا کے قبر حسین پر میرے لیے دعا کرو میری صحت کے لیے۔ مولا آپ تو خود امام ہیں، آپ خود معصوم ہیں، آپ کا نام لے کر کے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے، آپ وہاں جائیں؟ کہ ہاں وہاں جاؤ، یقیناً ہمارے جو ہے وسیلے سے شفا ملتی ہے، لیکن حسین کا حساب ہی خدا کی نگاہ میں کچھ الگ ہے، وہاں جاؤ۔ ہر معصوم کی، ہر امام کی یہی کوشش رہی ہے کہ حسین کا ذکر لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے۔ اس عظیم ہستی کا نام حسین ہے کہ ایک سنی دانشور نے بڑا اچھا جملہ کہا، حسین اس سورج کا نام ہے جو کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے، اس سورج کا نام ہے جس کے لیے غروب نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کے 2 دن ہوتے ہیں، ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا وہ دن جب یہ جو ہے مر جاتا ہے، مگر حسین کے لیے بس ایک ہی دن ہے۔ حسین پیدا تو ہوئے ہیں مگر حسین کے لیے موت نہیں ہے، حسین کے لیے فنا نہیں ہے، حسین کے لیے موت نہیں ہے۔ حسین خاص ہیں، حسین کے اصحاب بھی خاص ہیں، خاص ہیں حسین کے اصحاب۔ مولا فرماتے ہیں انی لم ارا اصحابا اوف من اصحابی و ابر۔ حسین کا یہ جملہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، جوش خطابت میں کچھ کہہ جاتا ہے، مبالغہ نہیں ہے، دہن عصمت سے نکلا ہوا جملہ ہے، حقیقتوں میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ انی لم ارا اصحابا اوف من اصحابی و ابر، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور اپنے اصحاب سے زیادہ نیک صحابی نہیں دیکھے۔ حسین کی نگاہ میں سلمان فارسی بھی ہیں، حسین کی نگاہ میں مالک اشتر بھی ہیں، حسین کی نگاہ میں عمار یاسر بھی ہیں، حسین کی نگاہ میں ابو ذر بھی، بڑی ہستیاں ہیں یہ۔ سلمان کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، ابو ذر کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، مقداد کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ان تمام شخصیتوں کو حسین اپنی نگاہ میں رکھنے کے بعد کہتے ہیں انی لم ارا اصحابا اوف من کوئی بھی کسی کا بھی صحابی ہو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اور نیک نہیں ہے۔ سرزمین کربلا بھی خاص سرزمین ہے، خاص سرزمین ہے سرزمین کربلا۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا میں وارد ہوئے ہیں نا، آج دوسری کی شب ہے، خاص سرزمین ہے سرزمین کربلا۔ عرض کروں گا ابھی اس کے بارے میں۔ المیہ کہ دنیا میں بہت سارے المیہ واقع، بہت سارے واقعات واقع ہوئے ہیں، لیکن المیہ کربلا، داستان کربلا بھی خاص داستان ہے۔ بہت تھوڑے سے وقت میں داستان کربلا انجام پر، چند گھنٹوں میں سب کچھ ہو گیا نا۔ بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، ہفتوں چلی ہیں، مہینوں چلی ہیں، جنگ صفین کئی مہینہ چلی۔ مختصر سے وقت میں چھوٹی سی جگہ پر تھوڑے سے لوگ، یہ جو ہے وقت کے اعتبار سے محدود، جگہ کے اعتبار سے محدود، افراد کے اعتبار سے محدود، لیکن اثر کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ کربلا ناجی کائنات بن گئی، کربلا انسانیت کو یہ جو ہے نجات دینے کا ذریعہ بن گئی کربلا۔ کربلا نہ ہوتی تو نہ اسلام ہوتا اور نہ انسانیت ہوتی۔ مختصر سی تاریخ، تھوڑے سے لوگ، چھوٹی سی جگہ، تھوڑا سا وقت، تو یہ خصوصیت ہے کربلا کی، یہ خصوصیت ہے اس مہینے کی، وہ مہینہ بھی خاص جس میں امام حسین کی شہادت واقع ہوئی۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، سیرت ائمہ یہی تھی کہ ان کے چہرے سے غم کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ 8ویں امام سے حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ لا یرا ابی ضاحکا، جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا تھا پھر میرے بابا کے لبوں پر کسی نے ہنسی نہیں دیکھی،
یہ جو ہے مسکراہٹ نہیں دیکھی. اور جیسے جیسے عاشور کے دن قریب آتے جاتے تھے میرے بابا کا غم و اندوہ بڑھتا جاتا تھا, آنکھوں سے آنسو ینحدر الدموع علی خدے, دونوں رخساروں پر ان کے آنسو جاری رہتے تھے. کربلا کی یاد تازہ رکھنے کے لیے تاکید, جتنی تاکید کربلا کی یاد رکھنے کے لیے ائمہ علیہم السلام کی طرف سے ہوئی ہے, اتنے ہی تاکید, اتنے ہی زور کچھ لوگوں کی طرف سے کربلا کو فراموش کر دینے کے لیے. اگر آپ لوگ صلوات پڑھیں تھوڑا آگے چلے آئیں, اس طرف جگہ بہت ہے جو بعد میں آنے والوں کو جگہ نہیں رہ جائے گی, پھر یہاں جگہ کافی ہے, آگے آ جائیے, اس طرف نکل آئیے, بہت جگہ وہاں تو اٹھائیے ادھر سے, تاکہ بعد میں آنے والے آپ کو جو ہے وہ رونتے ہوئے آگے نہ بڑھیں, پھر پہلے ہی سے آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کربلا, جب بھی محرم آتا ہے تو جہاں چاہنے والے سیاہ پوش ہو جاتے ہیں, زندگی کے معمول میں تبدیلی آ جاتی ہے, نوحہ و ماتم میں یہ جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں, ہر زبان پر حسین 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 کا نام ہوتا ہے, وہیں اعتراض کرنے والوں کی زبانیں بھی جو ہے دراز تر ہو جاتی ہیں, مختلف انداز میں, کبھی تلخ انداز میں, کبھی بہت ہی میٹھے شیریں نرم انداز میں. ہاں ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں امام حسین نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے, بڑی عظیم ہستی تھے امام حسین, یزید بہت خبیث آدمی تھا, بہت خراب تھا, یہ تھا, مانتے, سب مانتے ہیں. اب لیکن کب تک اسے یاد کریں گے؟ کچھ اتنے شیریں انداز میں بات کہی جاتی ہے کہ حتیٰ ہمارے بہت سارے جوانوں کے بھی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں, ان کے بھی ذہن یہ جو ہے مخدوش ہو جاتے ہیں. کب تک یاد کریں گے؟ اتنا سرمایہ, اتنا وقت, 2 مہینہ 8 دن آپ لوگ اسی کی میں صبح سے شام تک, نہ کسی کو اپنی جاب کا ہوش ہے, نہ کسی کو اپنے کاروبار کا ہوش ہے, نہ بچوں کو پڑھائی کا ہوش ہے. کب تک ہوتا رہے گا؟ ٹھیک ہے, ایک مدت تک یاد کر لیا, خراج عقیدت پیش کر لیا, ہو گیا. کسی ایک دن بیٹھ کر کے ایک کانفرنس کر لیجئے, ایک سیمینار کر لیجئے, گھر گھر محلہ محلہ صبح سے شام تک. کیوں؟ بعض دفعہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی چیز آ جاتی, کیوں ہم, ہو گیا بہت 1400 سال ہو گئے, کب تک روتے پیٹتے رہیں گے؟ ختم ہو گیا معاملہ. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں پیش دی ہیں, قربانیاں جن لوگوں نے پیش کی ہیں, انہیں یاد کرنا صرف ہم شیعوں کا شیوا نہیں ہے. بھئی کسی بات کو سمجھنے کے لیے, کسی بات کو جاننے کے لیے 2 ہی طریقہ, ایک عقل, ایک نقل. نقل سے مراد قرآن و حدیث, یا تو عقل کے سہارے ثابت کرنا ہوتا ہے یا قرآن و حدیث. انشاءاللہ عقل کے ذریعے بھی ثابت کروں گا اور قرآن و حدیث کے ذریعے بھی. عقلائے عالم کا یہ طریقہ ہے یا نہیں کہ جنہوں نے قربانی پیش کی ہے ان کو یاد کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے, کل میں نے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے, جنہوں نے قربانی دی ہے, جنہوں نے چھوٹی چھوٹی معمولی قربانی دی ہے, انہیں تو یاد کیا جاتا ہے. لیکن حسین ابن علی جس نے اتنی عظیم قربانی دی کہ حسین کی قربانی کے آگے سب کا سر جھکا ہوا ہے, اسے یاد اگر کیا جائے تو کاہے کی پریشانی کی بات ہے. ہم اگر حسین کو یاد کرتے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں. پہلا مقصد خراج عقیدت پیش کرنا. خراج عقیدت پیش کرنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے, کسی نے قربانی دی ہے تو اس کو یاد کیا جائے. دوسرا سبب جن کی بنا پر ہم حسین ابن علی کو یاد کرتے ہیں, ہم حسین کو یاد کریں یا نہ کریں, حسین ہمارے یاد کرنے کے محتاج نہیں ہیں. ہم اگر حسین کو یاد کرتے ہیں, حسین کو کچھ دیتے نہیں ہیں بلکہ کچھ لیتے ہیں حسین سے. ہم اپنے فائدے کے لیے حسین کو یاد کرتے ہیں, حسین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم یاد نہیں کرتے ہیں. حسین اس ہستی کا نام ہے جسے خدا یاد کرتا ہے, تو ہم کیا یاد کریں گے اسے؟ ہمارے محتاج نہیں حسین ابن علی. ہوتے ہیں بعض افراد نا جن کو اگر یاد نہ کیا جائے, ان کی تعریف نہ کی جائے, ان کے قصیدے نہ پڑھے جائیں تو ان کو جو ہے وہ پریشانی ہونے لگتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو لوگوں نے بھلا دیا, زمانے نے فراموش کر دیا. شکوے ہوتے رہتے ہیں نا اکثر. حسین ان لوگوں میں نہیں ہیں, ہمارے یاد کرنے کے محتاج نہیں ہیں حسین. ہم اگر انہیں یاد کرتے ہیں تو ان سے سبق لینے کے لیے یاد کرتے ہیں.
قرآن کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، درس عبرت، کہ کل اگر حسین ابن علی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے یہ قدم اٹھایا، تو اگر یہی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم حسین کو اگر یاد کر رہے ہیں تو درس لینے کے لیے یاد کرتے ہیں، سبق لینے کے لیے یاد کرتے ہیں کہ حسین کے اٹھائے ہوئے قدم اور درس اور سبق کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہوتا۔ ہمارے والد نے یہ جو ہے بی اے کر لیا تو ہم کیوں کریں بی اے؟ ختم ہو گئی بات، کر چکے والد ہمارے بی اے۔ ہمارے والد نے ایم اے کر لیا تو ہم کیوں کریں؟ نہیں، انہیں بھی تعلیم کی ضرورت تھی، ہمیں بھی تعلیم کی ضرورت تھی۔ ہمارے آباء و اجداد اگر حسین کو یاد کرتے تھے، انہیں درس دینا تھا، انہوں نے درس لے لیا۔ ہم حسین کو یاد کرتے کیونکہ ہمیں بھی حسین سے سبق لینا ہے، ہمیں بھی حسین سے درس لینا ہے۔ لہٰذا یہ یاد کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے کہ بہت ہو چکا 1400 سال تک، ہمیشہ یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ تیسرا سبب ہم جو یاد کرتے ہیں حسین کو درس دینے کے لیے، سنت الہی یہی ہے، سنت الہی ہے۔ سنت الہی، سنت خداوندی یہ ہے کہ مظلوموں کو یاد رکھو۔ مظلوم کوئی بھی ہو، شرط ایمان بھی نہیں ہے۔ خود یہ جو ہے مظلومیت اس اسلام کے اندر ایک اہم عنوان ہے۔ مظلوم ہونا، وہ مظلوم چاہے کافر ہو، چاہے اہل اسلام ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر مظلومیت کا عنوان اس پر صادق آتا ہے، اگر وہ مظلوم ہے، قرآن کہتا ہے مظلوم کو یاد بھی کرو اور مظلوم کی حمایت بھی کرو۔ دو چیزیں ہیں۔ قرآن مجید ان لوگوں کو یہ جو ہے مذمت کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے ان لوگوں کی جن کے کانوں تک مظلوموں کی آواز تو پہنچتی ہے مگر اس کی حمایت کے لیے نہیں اٹھتے۔ اس میں شرط ایمان بھی نہیں ہے۔ کہیں کا بھی مظلوم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے من سمع مناد ینادی یا للمسلمین، اگر کوئی کسی مظلوم کی فریاد کو سنے، من سمع منادن، پکارنے والا، ایمان کی شرط وہاں نہیں ہے۔ یہ جو ہے مسلمان اگر مظلوم پکارے، نہیں، کوئی بھی پکارنے والا، من سمع منادن ینادی یا للمسلمین، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے اسے، وہ آپ کو فریاد کے لیے پکارتا ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کا ذریعہ بھی ہے، امکان بھی ہے، آپ مدد کر سکتے ہیں، فلم یجب ہو، امکان ہونے کے باوجود اس کی آواز پر لبیک نہ کہے، اس کی مدد نہ کرے، پیغمبر فرماتے ہیں فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جو مظلومیت کافی ہے، شرط ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تم سن رہے ہو کہ کچھ لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، پروردگار ہمیں اس بستی سے نجات دلا جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، کہ تم اللہ کی راہ میں ان مظلوم مردوں اور مظلوم عورتوں کی نجات کے لیے اقدام نہیں کرتے ہو۔ تم تنہا جو ہے مظلوم ہونا کافی ہے۔ قرآن مجید حمایت کا بھی حکم دیتا ہے اور ان کے تذکرے کا بھی حکم دیتا ہے۔ دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں مشرکوں کی بیٹیوں کو جن پر ظلم ہوا تھا ان کو قرآن یاد کرتا ہے۔ مومن کو جو ہے بیٹیاں نہیں ہیں، مشرکوں کی بیٹیاں، اور ایک جگہ پر جو ہے مومنوں کو۔ سورہ تکویر اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ تکویر وہاں پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُيِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ وقت جب یہ سورج کو یہ جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ جو استحکام کی علامت ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، مال و دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، حرام حلال جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر کسی طریقے سے حاصل کر لیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اسی دولت کی خاطر۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ذل عشار عطلت، جب ان مال و دولت کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وقت آئے گا کہ جب وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ وقت آئے گا جب سمندر جو ہیں یہ جو ہے بھڑک اٹھیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب سب کو اپنے ہم نوع کے ہمراہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے یہ جو ہے مظلومین کا تذکرہ شروع کرتا ہے قرآن۔ کون سے مظلوم؟ مومن، مشرک مظلوم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن جب سوال کیا جائے گا ان لڑکیوں کے بارے میں جنہیں زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا ان کا، کیا گناہ تھا ان کا، کب ان کو دفن کیا گیا؟ آج دفن کیا گیا ہے، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے، ارے سینکڑوں سال پہلے انہیں دفن کیا گیا۔ قرآن کب تک ان کا تذکرہ کرتا رہے گا؟ 100 سال گزر گئے، 200 سال گزرے، 300 سال گزرے، 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تب یہ تذکرہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ واقعہ کہ جب مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتے تھے۔ ان مظلوموں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ یہی نہیں، سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا ان بچیوں کا۔ عزیزو، قرآن مجید یہ جو ہے مشرکوں کی لڑکیوں کا تذکرہ کرتا ہے، تب اعتراض نہیں ہوتا کب تک اس کی تلاوت کی جائے گی، نکال دو اسے قرآن سے۔ اگر ہم یہی بات کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کربلا میں 72 کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کیا گناہ تھا ان کا؟ ان کی مظلومیت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اعتراض ہونے لگتا ہے کب تک؟ اتنا سرمایہ کیوں برباد کیا جاتا ہے؟ تو قرآن کب تک بیان کرتا رہے گا ان کی یہ جو ہے مظلومیت کا تذکرہ؟ یہ تو تھے مشرک۔ پھر قرآن مومنین کی پوری مجلس پڑھتا ہے، ذاکر اللہ ہے، ذاکر اللہ ہے۔ مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ مجلس یہی ہوتا ہے نا، ان کا تذکرہ جن کے پر ظلم کیا گیا اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے اظہار نفرت اور بیزاری، دونوں چیزیں موجود ہیں یہاں پر، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ مجلس پڑھنے والا خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ذاکر خدا، خود خدا۔ کئی دن تک یہ جو ہے مجلس ہوگی، جتنی مرتبہ قرآن پڑھیں گے اتنی مرتبہ مجلس ہوگی، جب تک ہے۔ سورہ یہ جو ہے بروج اٹھا کے دیکھیے، وہاں پہ 3 قسم کھاتا ہے۔ مجلس پڑھنے سے پہلے خدا 3 قسم کھاتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم اس آسمان کی جس میں بہت زیادہ یہ جو ہے برج ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، قیامت کی طرف اشارہ۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے اس چیز کی جس کی گواہی دی جائے گی۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، مرد آباد گڑھے والے، مرد آباد گڑھے والے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، کہاں قرآن میں لکھا ہے مرد آباد؟ یہ ہے مرد آباد۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، مرد آباد گڑھے والے۔ کون سے گڑھے والے بھی عرض کروں گا۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، ذات
النار ذات الوقود وهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يقولوا کیا ہے جملہ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ پہلے قرآن قسم کھاتا ہے والسماء ذات تین قسم کھانے کے بعد کہتا ہے قتل اصحاب الاخدود، مردہ باد گڑھے والے جنہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ کو روشن کر رکھا تھا گڑھوں کے اندر، اور گڑھوں کے چاروں طرف کنارے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ جرائم کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ اس کو وہ دیکھ رہے تھے. اور جن کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تھا، جن مومنین کے ساتھ، ان کا کیا جرم تھا؟ ما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کا جرم صرف اتنا تھا، ان کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان رکھتے تھے. پوری تاریخ اس کے اندر آ گئی ہے. قصہ کیا ہے؟ یمن کی حکومت یہ جو ہے ذو نواس نامی ایک بادشاہ کو مل گئی تھی. آج ہولوکاسٹ کا تذکرہ بہت کیا جاتا ہے نا، ہولوکاسٹ ایک افسانہ بنا کے اس کو ایک قوم کو اپنے گھر سے دربدر کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا کہ یہودیوں کو اس طریقے سے ہٹلر نے جلایا اور فلاں کیا. ہولوکاسٹ، پہلا ہولوکاسٹ کب ہوا ہے وہ سنیے. اور یہ ہولوکاسٹ کرنے والے کون ہیں؟ وہی جو آج ہولوکاسٹ کو بہانہ بنا کر کے دنیا میں ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش انہوں نے انجام دیا ہے. ذو نواس یمن کا حاکم جو یہودی ہو گیا تھا. اس وقت کچھ عیسائی تھے، البتہ عیسائیت ابھی تحریف نہیں ہوئی تھی. اصلی عیسائیت باقی تھی. عیسائیوں کے اوپر جو ہے ذو نواس نے یمن میں ظلم اور زیادتی کا ایک وسیع سلسلہ شروع کر دیا کہ یا تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے یہودیت کو انتخاب کر لو اور یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دو ہی آپشن ہے. اور مرنے کے لیے بھی طریقہ جو اختیار کیا گیا تھا، بڑے بڑے گڑھے کھود دیے گئے تھے، ان گڑھوں کے اندر آگ بھر دی گئی تھی. زندہ تمہیں گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا. واقعی یہ جو ہے ہولوکاسٹ، تمہیں زندہ گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا. یا اسلام یا ایمان کو چھوڑو، مسیحیت کو چھوڑ کے یہودیت کو اپنا لو، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے مومنین ہر زمانے میں ایک طرح کے تو نہیں ہوتے ہیں نا. بعض مومنین وہ ہوتے حالات بالکل نارمل ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، حجاب بھی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے. لیکن اگر دین کی قیمت چکانی پڑے گی، اگر دین کی قیمت چکانا پڑ گئی تو ہم نہیں ہیں. خود قرآن نے ایسے افراد کا تذکرہ کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. لوگوں میں کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنڈیشنل عبادت، مشروط عبادت. اگر عبادت کرنے کے بعد انہیں کچھ فائدہ مل گیا، کچھ نفع مل گیا تو بہت اچھا. دین زندہ باد، اسلام زندہ باد، خدا زندہ باد، پیغمبر زندہ باد، امام زندہ باد. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر ایمان کے نتیجے میں، اسلام کے نتیجے میں، دین کے نتیجے میں، عبادت کے نتیجے میں انہیں پریشانیاں پیش آ گئیں، مشکلوں میں پھنس گئے، اسلام کو قبول کر لیا، دین پہ عمل کرنا شروع کیا، جاب چھوٹ گئی، خمس نکالا، کاروبار میں فائدہ ہو گیا، بزنس میں فائدہ ہو گیا. کہا بھئی خمس تو ضرور نکالنا چاہیے. کیوں نکالنا چاہیے؟ اس لیے کہ خمس نکالنے سے بزنس میں فائدہ ہوتا ہے، منافع بڑھ جاتا ہے. اچھا، اور اگر خمس نکالنے کے بعد گھاٹا ہو گیا، خمس نکالا گھر میں چوری ہو گئی. ان اصابہ خیران، اگر دین کو قبول کرنے کے بعد، دین پر عمل کرنے کے بعد، عبادتوں کے بعد فائدہ مل گیا. فائدہ بھی کہاں کا فائدہ؟ وہاں والا نہیں، یہاں والا فائدہ. دنیا میں فائدہ تو ہونا ہی ہے دین کا.
فائدہ وہ جسے یہ فائدہ سمجھتے، ان اصابہ خیرن، اگر دنیا میں فائدہ مل گیا، کاروبار ترقی کر گیا، بزنس چمک گیا، جاب نہیں مل رہی تھی مل گئی، نماز پڑھا جاب مل گئی، روزہ رکھا اور جاب میں یہ جو ہے ترقی ہو گئی، ان اصابہ خیرن اطمئن بہ، اسلام زندہ باد، دین زندہ باد، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر دین کو قبول کرنے کے بعد، ایمان کو قبول کرنے کے بعد، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد مشکلیں پیش آ گئیں، گرفتار کر لیے گئے، یہ جو ہے نکال دیے گئے جاب سے، ہو رہا ہے نا آج کل، کس جرم میں پکڑا گیا، کس جرم میں اس کو جاب سے یہ جو ہے نکالا گیا، جاب کس جرم میں نہیں دی گئی، انٹرویو دینے گئے، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک، قابلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تجربہ بھی ہے، ہر چیز موجود، لیکن اس بنیاد کے اوپر اس کو حذف کر دیا گیا کہ یہ تو کٹر پنتھی مسلمان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی فقط نام کا مسلمان نہیں ہے، یہ عمل بھی کرتا ہے، یہ تو اول وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ خاتون ہے، اسکارف اتارو، حجاب اتارو ورنہ جاب نہیں ملے گی، جاب اسلام کی خاطر تکلیفیں ملنے لگی، انقلب علی وجہ، کہتے ہیں دین بائی بائی، خاتم دین، نماز نہیں پڑھیں، کیوں؟ اگر نماز پڑھتے ہیں تو جاب جاتی ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ رکھتے ہیں تو کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں، ہم نے اسلام قبول، اسلام میں تسلیم، یعنی ہم نے اپنے کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے خدا کے حوالے کر دیا ہے، اسلام لانے کے بعد دنیا میں نعمتیں ملے تب بھی جو ہے مسلمان، اسلام لانے کے بعد دنیا میں اگر ہمیں تشدد کا شکار ہونا پڑے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، جیل جانا پڑے، جلا وطن ہو جانا پڑے، یہاں تک کہ زندگی سے بھی اگر محروم ہو جانا پڑے، پھر بھی ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ اسلام جو یاسر نے چنا تھا، وہ اسلام جو سمیہ نے چنا تھا، وہ اسلام جو بلال حبشی نے چنا تھا، وہ اسلام جو صہیب رومی نے چنا تھا، وہ آج والا اسلام نہیں تھا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، کھیل تھوڑی ہے اسلام کو قبول کر لینا، دین کو قبول کر لینا۔ سمیہ اور یاسر دو نام لیے میں نے نا، ایک عورت ایک مرد، اسلام کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید، جناب عمار کی ماں اور باپ دونوں ہیں، ایک ماں اور ایک باپ ہیں، دونوں کو کس طرح سے امتحان ہے، ایمان دیا ہے ان دونوں نے، کس طرح سے امتحان دیا ہے۔ سمیہ تو خاتون ہے نا، ہمارے یہاں خاتون کہتے ہیں صنف نازک، صنف نازک، دیکھیے یہ صنف نازک کتنی صنف قوی بن گئی ہے، کتنی قوی بن گئی ہے۔ مکے کا ماحول ہے ابھی، سمیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، ٹارچر کی جا رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، کبھی کوڑے مارے جاتے ہیں، کبھی گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی اذیتیں، یہاں تک کہ ایک دن ان کو لا کر کے زمین کے اوپر یہ جو ہے لٹال دیا گیا، دو رسی لائی گئی، ایک رسی ایک پیر میں باندھی گئی، دوسری رسی دوسرے پیر میں باندھی گئی، دو اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کا منہ اس طرف ہے، ایک اونٹ کا منہ اس طرف ہے، ایک رسی اس اونٹ کے پیر میں، دوسری رسی اس اونٹ کے پیر میں۔ سمیہ ابھی بھی وقت ہے، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، ابھی بھی تمہیں توبہ کا موقع دیتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، کہہ دو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم رسول کو نہیں مانتے۔ سمیہ انکار کے، سمیہ اونٹوں کو دوڑا دیا جائے گا، کوئی ہلکی پھلکی موت نہیں ہے، یہ جو ہے گولی نہیں ماری جائے گی، سولی پہ نہیں چڑھائی جاؤ گی، اونٹ دو حصوں میں دوڑا دیے جائیں گے، تمہارے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سمیہ کہتی ہیں ہر تشدد کو، ہر ظلم کو، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اونٹ دو مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے، سمیہ کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، مگر یہ صنف نازک، جن کو ہم صنف نازک کہتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوئے اس بات کے اوپر۔ اسی طریقے سے ان کے شوہر یہ جو ہے یاسر کو، ان کو بھی تقریباً اسی طریقے سے شہید کیا گیا، ان کو بھی اونٹ کے پیر میں باندھ کر کے مکے کی سرزمین پہ دوڑا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی پوری سرزمین یہ جو ہے پتھریلی زمین ہے،
اونٹ دوڑ رہا ہے لے کر کے، جناب یاسر کے گوشت کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لوتھڑے سے اڑ گئے، کیچڑے ہو گئے بدن کے. اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، مگر اسلام کو چھوڑا نہیں انہوں نے. تو ایمان والے دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو ہے ذو نواس یہودی ہو گیا ہے، سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ یا یہودی مذہب اختیار کر لو ورنہ مرنے کو تیار. کس طرح سے؟ گڑھے میں. یمن میں ایک علاقہ ہے نجران. نجران سے آپ سب واقف ہیں نا، یہ جو ہے مباہلے کی وجہ سے نجران سے سب واقف ہیں. نجران کا علاقہ جہاں عیسائی رہتے تھے، ذو نواس نے وہاں پیغام بھیجا یا یہودیت کو اختیار کرو یا مرنے کے لیے تیار. نجران والوں نے 3 دن کا وقت مانگا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے، ہم 3 دن میں سوچ بچار کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے، مرنے کے لیے تیار ہیں یا اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. قوم کے سارے افراد اکٹھا ہوئے، یہ جو ہے میٹنگ ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ خوب تقیہ کر لیتے ہیں. اسلام میں ہے نا تقیہ. آج بھی بہت سارے لوگ اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے کس چیز کا بہانہ لیتے ہیں؟ تقیہ کا. تقیہ بھی تو ہے اسلام میں. کس نے کہا ہے کہ آپ حتماً اپنے ایمان کا اظہار کریں؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ تقیہ جان بچانے کے لیے نہیں ہے، تقیہ دین بچانے کے لیے. اسلام میں تقیہ کی حقیقت جان بچانا نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ دین بچانا. اگر جان بچا کے دین بچتا ہے تو جان بچا لو. اگر جان قربان کر کے دین بچتا ہے تو جان قربان کر دو. فلسفہ تقیہ اسلام میں آپ دیکھیں گے، فلسفہ تقیہ جان بچانا نہیں ہے. اگر بعض مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں آپ کی جان دے دینے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. مثال کے طور پر میں سو رہا ہوں اوپر، رات میں کوئی صاحب آتے ہیں بندوق لیے ہوئے، کہتے ہیں کہ کہو حضرت علی جو ہے پیغمبر کے خلیفہ اول نہیں تھے، خلیفہ بلا فصل نہیں تھے، بولو کہ شیعہ مذہب باطل ہے، بولو کہ خوب اب یہاں کے، اور اگر نہیں کہو گے تو ہم یہاں پر جو ہے گولی مار دیں گے. اچھا اگر ہم وہاں اڑ جائیں کہ نہیں ہم نہیں کہیں گے، جان دے دیں گے مگر نہیں کہیں گے، اس سے مذہب کو کوئی فائدہ ہوا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیوں مارے گئے. جب صبح لوگ آئے دیکھا لاش پڑی ہوئی ہے. اب کیا ہو گیا ہے، کس طرح سے جتنے منہ ہیں اتنی باتیں اور الگ الگ وجوہات. سب بعض ایسی باتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں جو واقعاً توہین ہے، لیکن بہرحال ہے، یہ تو ہوگا نا. دین کو کوئی فائدہ پہنچا؟ اچھا اس وقت انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں نے کہہ دیا. ان کا کہو کہ علی خلیفہ برحق رسول اللہ نہیں، ہم نے کہا علی خلیفہ برحق رسول اللہ نہیں. شیعہ مذہب باطل، جی ہاں شیعہ مذہب باطل، جتنا بھی کہہ رہا ہے سب کہہ لیا، چلے گئے. اس کے بعد شام کو آئے اور آ کر کے 200 400 500 آدمیوں سے خطاب کیا، ٹی وی سے مختلف ذرائع سے نشر ہوا، ہزاروں لوگوں نے پیغام کو سنا. آج کل پرسوں برسہ برس تک دین کی خدمت ہوتی رہی. یہاں پر زندگی کا بچ جانا دین کے حق میں ہے یا زندگی کو قربان کر دینا دین کے حق میں ہے؟ اگر زندگی کو قربان کر دیتے کسے پتا چلتا کہ کس لیے مارے گئے؟ ہم نے چپکے سے کہہ دیا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ ہم نے کہا کیا. سننے والے وہی ہیں، ان کو تو معلوم ہے کہ ہم نے کن حالات میں کہا ہے. وہ تو جانتے ہیں نا کن حالات میں ہم نے کہا ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ جو ہے ایک اور مثال لیجئے. اب انہوں نے ہم کو پکڑا اور کہا یہاں نہیں، چلو CNN پہ چلو، CNN پہ چلو، یہ ساری باتیں وہاں کو ورنہ گولی مار دوں گا. چل کے CNN پہ کہو کہ شیعہ مذہب باطل ہے، چل کے CNN پہ کہو کہ علی خلیفہ برحق رسول خدا نہیں ہے، چل کے CNN پہ کہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، چل کے CNN پہ کہو کہ اسلام ایک باطل دین ہے. تاکہ کہو جس جوش سے تقریر کرتے ہو مجلس میں نا ویسے ہی وہاں تقریر کرو، پتہ نہ چلے کسی کو کہ تمہارے پر کوئی دباؤ ہے، پریشر ہے. کہو کہ ہم نے 19 سال قم میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علی برحق نہ تھے. الیاذ باللہ امام حسین نے کربلا میں قدم اٹھایا تھا، وہ قدم ان کا غلط تھا. جا کے کہو وہاں پر. CNN کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. کیا احتمال نہیں ہے کہ کم سے کم 100-200 نوجوان تو بہرحال گمراہ ہو ہی جائیں گے سن کر کے؟ ہاں دیکھو بھائی ایک آدمی ہے 19 سال کو میں پڑھا ہے، برسہ برس مجلس پڑھتا رہا، تقریر کرتا رہا، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہے جبھی تو کہہ رہا ہے، منع کہتے بھلا.
ہوتا ہے نا یہ. اب وہاں ہماری جان تو بچ گئی لیکن سینکڑوں جوانوں کا دین و ایمان خطرے میں پڑ گیا. ہماری جان بچ گئی مگر دین اور ایمان خطرے میں. وہ پہلا موقع تقیہ کا ہے, دوسرا موقع تقیہ کا نہیں ہے. یہاں جان دے دو مگر وہاں آ کر کے اسلام کے خلاف زبان مت کھولو اپنی. تو تقیہ کے الگ الگ مواقع ہیں. جہاں کے اوپر جان دے کر کے دین بچتا ہے وہاں جان دے کے دین بچاؤ, اور جہاں پر جان یہ جو ہے بچا کر کے دین بچتا ہے وہاں پر جان بچا کے دین بچاؤ. یہی فرق ہے امام حسن اور امام حسین کا. صلح حسن اور انقلاب کربلا دونوں کا مقصد ایک. صلح حسن کا مقصد بھی ہے دین بچانا, انقلاب کربلا کا مقصد بھی ہے دین بچانا. وہاں جان بچا کر کے دین کو بچانا ہے, یہاں جان قربان کر کے دین کو بچانا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تقیہ کو اپنی کاہلی کے لیے بہانہ نہ بنائیں. تقیہ جو ہے اپنی یہ جو ہے بزدلی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال نہ کریں. تقیہ ہے اسلام میں, التقیہ تو دینی و دین و آبائی, حدیث معصوم کی. تقیہ ہمارا دین ہے, ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے. تقیہ کو تارک تقیہ کا تارک الصلاۃ, تقیہ کے موقع پر تقیہ نہ کرنے والا ویسا ہی ہے جیسا نماز کو ترک کرنے والا ہے. تقیہ کی اتنی اہمیت ہے ہمارے ہاں, لیکن مفہوم تقیہ کو سمجھیں. تقیہ بہادروں کا کام ہے, بزدلوں کا نہیں. تقیہ بہادروں کا کام ہے. تقیہ نے اپنے جذبات پہ قابو پانا ہے دین کی خاطر. بہت شجاعت کا کام ہے تقیہ. بہرحال وہاں کے پر ہو رہا ہے مشورہ, کچھ کہتے ہیں مان لینا چاہیے. ہو جاتے ہیں یہودی. جب یہ جو ہے مر جائے گا اس وقت کہہ دیں گے کہ ہم یہودی نہیں, ہم تو عیسائی ہیں. وقتی طور پر چھپا لیتے ہیں, رہیں گے عیسائی ہم, وقتی طور پر کہہ دیتے ہیں. دوسروں نے کہا کیا پتا کہ پہلے کون مرے گا, پہلے وہ یا پہلے ہم. کیا ضمانت ہے کہ وہ ہم سے پہلے جو ہے مر جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندہ رہے اور ہم سب مر گئے, دنیا سے چلے گئے, اور ہمیں اپنے بچوں سے بتانے کا موقع بھی نہ ملا کہ ہمارا دین و مذہب کیا تھا. بچے جب ہمارے جوان ہوئے, بڑے ہوئے, انہوں نے آنکھیں کھولا تو انہوں نے کیا دیکھا, ہم سب یہودی ہیں. وہ بھی یہودی ہو جائیں گے, وہ بھی آخر آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر بہت سے آپ کو زیدی, نقوی, کاظمی, جعفری ملیں گے جو بہرحال مذہب اہل بیت پر نہیں, اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر نہیں ہیں. کشمیر میں چلے جائیے, ہزاروں کی تعداد میں جعفری کاظمی موجود ہیں وہاں پر, ہزاروں کی تعداد, بہت بڑی تعداد ہے سادات کی ہے. کیوں؟ تقیہ میں رہ گئے اور ان کو اپنے بچوں کو جو باخبر کرنے کا موقع بھی نہیں ملا, بتانے کا وقت بھی نہیں ملا. تو کیا ہے, ہماری جان تو بچ جائے گی لیکن ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا. آخر میں طے یہ ہوا کہ ہم لوگ مر جانے کو تیار ہیں, کیونکہ اس کا اعلان یہ تھا کہ مرد مارے جائیں گے, عورتیں اور بچے یہ جو ہے زندہ رہیں گے. وہی کام جو فرعون کیا کرتا تھا, مرد مارے جائیں گے, عورتیں بچے محفوظ رہیں گے, کام جان دے دیں گے. جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے ماؤں سے پوچھیں گے ہمارے باپ کہاں گئے, تو مائیں بچوں کو بتائیں گی تمہارے بابا اپنی دین کی حفاظت کی خاطر قربان ہو گئے. تو بچوں میں یہ احساس پیدا ہوگا دین اتنا اہم ہے, دین کی اتنی قیمت ہے کہ ہمارے باپ نے اپنے کو قربان کر دیا دین کے اوپر. ان کے اندر دین کا جذبہ موجزن ہو جائے گا. یہی ہوا. گئے ذونواس نے ان سب کو گڑھے میں ڈال دیا. قرآن آج تک ان کا تذکرہ کرتا ہے. قاتلوں کی جو ہے مذمت, قتل اصحاب الاخدود, مرد آباد گڑھے والے جنہوں نے کھودے تھے گڑھے. النار ذات الوقود, جس کے اندر آگ کو روشن کر رکھا تھا. کون سی آگ؟ یہ جو ہے بھڑکنے والی آگ. وہم علیہا قعود, گڑھے کے اطراف بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. جب وہ لوگ جل رہے تھے یہ تالیاں بجا رہے تھے. جرم کیا تھا ان کا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, صرف اللہ پر ایمان.
قرآن نے یہ جو ہے مشرکوں کا بھی تذکرہ کیا. مظلوم مشرک اور مظلوم مومن دونوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. کل بھی ہوا، آج بھی ہوتا رہے گا، آنے والے کل میں بھی رہے گا. کب تک ان کا تذکرہ ہوگا؟ عزیزو، اگر اصحاب اخدود کا تذکرہ ہو سکتا ہے، اگر نجران کے عیسائیوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے قیامت تک، اسے کوئی روکنے کو نہیں آتا ہے، تو کربلا میں جن لوگوں نے قربانی دی ہے، جس طرح سے دین کی انہوں نے حفاظت کی ہے، جس طرح سے دین کو انہوں نے باقی رکھا ہے، کیا اس کے حقدار نہیں ہے کہ انہیں یاد کیا جائے؟ انہیں یاد کاہے کے لیے یاد کیا جائے؟ یاد کیا جا رہا ہے درس عبرت کے لیے، کہ کل اگر ہمارے سامنے بھی کوئی ایسا موقع آ جائے، کل اگر ہمارے سامنے بھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، دین بچانا ہے یا اپنی جو ہے زندگی بچانا ہے، تو فیصلہ جب کرنے کا موقع آ جائے تو ہمارے نوجوان علی اکبر سے پوچھیں کہ دین بچائیں یا جوانی، بوڑھے حبیب ابن مظاہر سے پوچھیں دین بچائیں یا اپنی زندگی، زینب و کلثوم سے پوچھیں دین بچائیں یا اپنا آرام. سبق ملے گا نا ہمیں وہاں سے، درس ملے گا وہاں سے. سنت الہی ہے، سیرت خدا بندی ہے. یہی نہیں، حکم خدا بھی ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں. عقل کا تقاضا بھی ہے، یاد رکھنا. سنت خدا بندی ہے، یاد رکھنا. حکم خدا ہے، یاد کرو. اٹھا کے قرآن دیکھے، اذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کرو ابراہیم کو. کتنے دن کے لیے یاد کریں؟ 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال؟ نہیں، جب تک دنیا باقی ہے، جب تک تم زندہ ہو، تب تک ابراہیم کو یاد کرتے رہو. اذکر فی الکتاب ابراہیم. یہ حج کیا ہے؟ یاد ابراہیم ہی تو ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے. پورا حج کیا ہے؟ طواف کر لیا، مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے 2 رکعت نماز پڑھو. اگر نہ پڑھیں گے تو طواف صحیح ہوگا؟ ہوگا ہمارا طواف؟ نہیں نہ ہوگا. مقام ابراہیم کے پیچھے کیوں نماز پڑھو؟ کوئی پتھر وہاں رکھا ہے نا وہاں. ارے کعبے کو چھوڑ کے یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں نماز. یہاں پہ کیوں نماز پڑھو یہاں پر؟ اس لیے کہ ہمارا ایک بندہ تھا جس نے ہمارے حکم کے مطابق، جب خدا نے کہا ابراہیم اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو. یا اللہ، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے درمیان اعلان کریں. ہماری آواز سنے گا کون؟ تمہارا کام چونچرا کرنا نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. تمہارا کام ہے اعلان کرنا، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابراہیم وہ اللہ کا مخلص بندہ جس نے حکم خدا کے مطابق یہ سوچے بغیر، یہ خیال کیے بغیر کہ انجام کیا ہوگا، پیغام پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اللہ نے چونکہ کہہ دیا ہے لہذا ابراہیم نے اعلان حج کر دیا. مخلص بندہ ہے، اطاعت گزار بندہ. اسے یاد کرو. جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ابراہیم نے یہ آواز دی تھی، اس پتھر پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی اللہ نے محفوظ کر لیے. اور وہاں جاؤ جا کے نماز پڑھو. نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، پتھر کے پاس کیوں پڑھو؟ شرک نہیں ہو گیا؟ شرک نہیں ہو گیا؟ ہم اگر خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں تو مشرک. بھائی ہم تو خاک شفا کو سجدہ نہیں نہ کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. جیسے مقام ابراہیم کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں تو ابراہیم کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جب خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. کہ مقام ابراہیم کے پاس آ کے نماز پڑھو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ اللہ کی اطاعت کس طرح سے کی جاتی ہے. ہم بھی خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے یہ مٹی کون سی مٹی ہے. یہ وہ مٹی ہے جہاں بہت ہی عزیز ترین لوگوں نے، بابرکت ترین لوگوں نے، عظیم ترین لوگوں نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنا خون بہا دیا ہے سرزمین پر. یہ سجدگاہ ہمیں سبق دیتی ہے، یہ سجدگاہ ہمیں درس دیتی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کس حد تک جایا جا سکتا ہے. وہ شرک نہیں ہے اور یہ شرک ہو جائے گا. اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو. صرف ابراہیم ہی کو یاد نہ کرو، ہاجرہ کو بھی یاد کرو.
پورا حج کیا ہے؟ یاد ہی کرنا تو. ہاجرہ کو بھی یاد کرو. کیوں ہاجرہ کو یاد کرو؟ اس لیے کہ ایک خاتون تھی، کتنی دیندار خاتون ہے، کتنی با ایمان خاتون ہے، کتنی یہ جو ہے مطیع و فرما بردار ہے اللہ کی یہ خاتون، کہ جب اس کا شوہر اس کے چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہے، خود قرآن کہتا ہے نا بوادن غیر ذی زرع، نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پانی کا انتظام ہے، چھوڑ دو وہاں پر. ایک دفعہ بھی ہاجرہ نے شکایت کی، ابراہیم کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ارے کچھ تو رحم کرو. نہیں، حکم خدا ہے نا، نبی خدا کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے کھانے پانے کا وہی ذمہ دار ہے. کتنا اعتماد، کتنا بھروسہ اس خاتون کو، اس خاتون کو بھی یاد رکھو، تاکہ کل جب تمہارے سامنے بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، جب تمہارے سامنے بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، جس بات کا دھیان مت رکھنا کہ ہمارا کیا ہوگا. عام طور سے ہم لوگ یہ ہوتا ہے نا، حکم خدا پر عمل کرنے سے پہلے ساری باتیں، بھائی جس خدا نے حکم دیا ہے اسے سب معلوم ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، اسے معلوم ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. ہاجرہ، ابراہیم ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے اسماعیل کے ہمراہ، ایک لفظ حرف شکایت نہیں ہے ہاجرہ کی زبان پر کہ یہاں رہنا ہے، حکم خدا، ہاں تو رہنا ہے. اب ہاجرہ کا بچہ پیاسا ہے، ہاجرہ کا بچہ پیاسا ہے، دوڑ رہی ہے ماں، کیونکہ طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے نا. ایک طرف کا تقریباً 400 میٹر کا ایریا ہے، ایک طرف کا، صفا کے پہاڑی ایک طرف، مروہ کے پہاڑی ایک طرف. ہاجرہ ڈھونڈ رہی ہیں پانی کو، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، بار بار، تاکہ میرے بچے کو پانی مل جائے. تم بھی دوڑو تاکہ یاد تو رہے. اتنی تمام مشکلوں کے باوجود اس خاتون کے ایمان میں کوئی جو ہے تزلزل نہ آیا. ایک مرحلہ اور آتا ہے، جو لوگ حج کرنے گئے ان کو معلوم ہے کہ ایک جگہ آتی ہے جہاں پر یہ جو ہے ہرے رنگ کی لائٹ جلتی رہتی ہے، گرین لائٹ جلتی ہے، وہاں پہ حکم ہے تیز چلو، ہرولہ کرو. آپ کتنے ہی بڑے آدمی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ ہیں، فلاں ہیں، کرنا سب کو ہے. ارے بھائی ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے چلیں گے، ہم تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں. آپ کسی عہدے پر ہیں، کسی منصب پر ہیں، سب کی ذمہ دار. کیوں؟ تو یہ وہ مقام ہے جہاں ہاجرہ دوڑی تھی، کیونکہ ایک پہاڑی ادھر ہے ایک پہاڑی ادھر ہے. جب پہاڑی سے نیچے اترتی تھی وہاں تھا یہ جو ہے نشیب تھا، جب نشیب میں پہنچ جاتی تھی تو ان کو اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. جب وہ دوڑ بھی رہی تھی، پانی ڈھونڈ بھی رہی تھی، ایک نگاہ اسماعیل پر بھی رہتی تھی. بچے جب وہاں پہنچ گئی ہیں نشیب میں، اب وہاں پہ اسماعیل جو ہے دکھتے نہیں تھے، تو جلدی سے وہاں سے دوڑتی تھی تاکہ اوپر جا کر کے اسماعیل کو دیکھ سکے. تمہیں اس کو بھی انجام دینا ہے، اس کو بھی انجام دینا. جب وہاں پہنچو تو تیز تیز چلو، ہرولہ جسے کہتے ہیں، تمہیں ہرولہ کرنا ہے. ہاجرہ کو بھی یاد کرو، ہاجرہ کو یاد کرو. کیوں؟ ان کا بچہ پیاسا تھا، لیکن ہاجرہ کے بچے کو پانی مل تو گیا نا. ہاجرہ کے بچے کو پانی مل گیا، پھر بھی ہاجرہ کو یاد کرو. اور رباب کے بچے کو تو پانی ملا بھی نہیں. ہاجرہ کے بچے کو تو پانی مل گیا نا، اور رباب کے بچے کو تو پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب ملا. نہ ہاجرہ کے زبان پہ شکایت ہے، نہ رباب کے زبان پر شکایت ہے. کہیں ہے کہ شکایت کی ہو رباب نے؟ ہے کہیں؟ تو اگر ہاجرہ کو یاد کرنے کا حکم ہے تو کیا رباب کو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کرو. قربانی کیا ہے؟ یہ یاد کرنے کے لیے کہ ایک باپ نے حکم خدا کی تعمیل کے لیے اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی. یعنی اگر کبھی دین خدا کے لیے قربانی کی ضرورت پڑے تو قربانی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. عزیز ترین دولت انسان کی اس کی اولاد ہوتی ہے، عزیز ترین دولت ہے. سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس اولاد ہے. اگر دین خدا کی حفاظت کے لیے، اگر دین خدا کے تحفظ کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری بھی رکھنا پڑ جائے تو چھری رکھنے کو تیار. اس کی یاد مناؤ. قربانی یہی تو ہے نا، اس کی یاد مناؤ. اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے نا.
اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر یاد مناؤ، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 100 سال نہیں، جب تک یہ کائنات قائم ہے، جب تک اسلام موجود ہے، جب تک مسلمان موجود ہے، حکم ہے کہ یاد مناتے رہو۔ جس نے قربانی کی فقط تیاری کی تھی، بچے کو قربان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا تھا، اس کی یاد تو ہمیشہ منائی جائے، اور جس نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، ابراہیم کا اسماعیل تو بچ گیا مگر حسین کا اسماعیل بھی بچا۔ جس نے علی اکبر کو قربان کر دیا، جس نے علی اصغر کو قربان کر دیا، اس کی یاد منائے تو کب تک یاد منائیں گے؟ کیوں اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں؟ ارے عزاداری پر زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے یا حج پر زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو، اذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کرو ابراہیم کو۔ کیوں؟ اس لیے قربانی دی ہے ابراہیم نے حکم خدا کی، حکم خدا کو یہ جو ہے قبول کرنے کے لیے، حکم خدا پر عمل کرنے کے لیے۔ اور حسین نے کتنی قربانی دی ہے، کیسی کیسی قربانی دی ہے حسین نے۔ وطن چھوڑنا ہے چھوڑ دیں گے، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا وطن۔ حسین کے لیے مدینہ فقط وطن نہیں ہے، وطن نہیں ہے فقط حسین کے لیے مدینہ، مدینہ حسین کے لیے یادوں کا مرکز ہے، نانا کی قبر ہے، ماں کی لحد ہے، بھیا حسن کی تربت ہے۔ مدینہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، نانا کے جو ہے نانا کے روزے کو چھوڑ رہے ہیں، ماں کی قبر کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن دین خدا کے لیے اگر یہ قربان کرنا ہے حسین تیار ہیں۔ بچوں کو پیاسا رکھنا پڑے گا، تیار ہیں۔ عزیز و اقارب کی شہادت دینی پڑے گی، حسین تیار ہیں۔ قربانی کا پہلا درجہ آتا ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، میں مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، مدینے سے باہر رہنے والا تھا۔ جب میں مدینے کسی غرض سے آیا تھا، کسی کام سے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آج مدینے کا جب عالم ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر چہرہ مغموم ہے۔ میں نے سبب پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تمہارے چہروں پر غم و اندوہ کے آثار کیسے ہیں؟ یہ گریہ و زاری کیسی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، آج جان مدینہ مدینہ سے جا رہا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، میں سوچا کہ چلے دیکھیں کس طرح سے رسول کا نواسہ مدینے سے چلتا ہے۔ محلے بنی ہاشم پہنچے، وہاں دیکھا بہت سارے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان پر اماریاں رکھی ہوئی ہیں، چاروں طرف پہرا ہے۔ بنی ہاشم کے نوجوان ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ بیویاں نکلتی ہیں اور اماریوں میں سوار ہو رہی ہیں۔ ایک بیوی نکلی، قاسم آگے بڑھے، انہوں نے بڑھ کر کے بیوی کو سوار کیا۔ کون ہے؟ کہا یہ زوجہ حسن ام فروا ہیں۔ اس کے بعد دوسری خاتون نکلی، ان کو علی اکبر نے سوار کیا۔ ایک موقع وہ آیا کہ ایک دفعہ حسین خود کرسی پر سے کھڑے ہو گئے، ادھر سے حسین آگے بڑھے، ادھر سے عباس آگے بڑھے، ادھر سے علی اکبر آگے بڑھے۔ آخر یہ کون ہے جس کو سوار کرنے کا اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ جواب ملا رہی ہے علی کی لاڈلی زینب ہے جو سوار ہونے جا رہی ہے۔ ایک یہ منظر تھا، زینب نے ایک سفر کیا ہے، ایک سفر زینب کا مدینے سے کربلا کی طرف، اور ایک سفر زینب نے کربلا سے کوفہ و شام کا کیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ محمل ہے، نہ کجاوا ہے، نہ سر پہ چادر، رسن بستہ زینب اونٹ پر سوار ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے، یہ قافلہ جو ہے مدینے سے چلا، اور کل 2 محرم کو اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ کل 2 محرم کو قافلہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ قافلہ مدینے سے مکے آیا، مکے سے اس کے بعد کربلا کی طرف چلتا ہے۔ ابھی کربلا پہنچا نہیں تھا قافلہ، قافلہ چل رہا ہے کہ اچانک اصحاب حسین نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی۔ کیا بات ہے کہ مولا یہ جو ہے نخلستان نظر آ رہا ہے۔ نخلستان کا مطلب ہے کہ وہاں پر پانی بھی ہوگا۔ امام حسین نے کہا نہیں، اس طرف کوئی نخلستان تو نہیں ہے۔ جب اور قریب پہنچے دیکھا نخلستان نہیں ہے، ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ عالم لشکر کا یہ ہے کہ زبانیں جو ہیں دہن سے باہر نکلی ہیں پیاس سے، پورا لشکر پیاس سے ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ اس کا لشکر ہے۔
حسین جانتے ہیں کس کا لشکر ہے، لیکن حسین صاحب خلق عظیم کے نواسے ہیں۔ ایک دفعہ اپنے بھائی عباس سے کہتے، بھیا عباس انہیں پہلے پانی پلاؤ، اور بھیا دیکھو صرف انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی پانی پلانا۔ بھیا دیکھو جانوروں کی عادت ہے کہ وہ ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں، جب تک وہ خود سے نہ ہٹ جائیں تب تک پانی ان کے آگے سے ہٹانا نہیں۔ حسین اسلام کا درس دیتے جا رہے ہیں، اسلام کے خلق عظیم کا نمونہ پیش کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حسین سرزمین کربلا پر پہنچے۔ جیسے ہی حسین سرزمین کربلا پر پہنچے، گھوڑے پر امام حسین سوار ہیں، اب وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین نے دوسرا گھوڑا بدلا، شاید تھک گیا ہے، وہ بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، تیسرا گھوڑا بدلا ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں کہ 7 گھوڑے امام حسین نے بدلے ہیں۔ جب 7واں گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا تو ایک دم امام حسین نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غاضریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا حل لہا اسم آخر، کیا کوئی اس کا اور بھی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا حل لہا اسم آخر، اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین گھوڑے سے اتر آئے کہ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، جہاں ہمارے خیام میں آگ لگے گی، جہاں ہماری بہنیں اسیر کی جائیں گی۔ بھیا عباس یہیں پہ خیمے نصب ہوں گے، مگر اسلام کا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں نا حسین، یہ زمین ہماری تو نہیں ہے، زمین تو کسی کی ملکیت ہوگی نا، ہم زمین کو غصبی طریقے سے تو نہیں لے سکتے ہیں۔ بھیا ان کے جو مالکین ہیں ان کو بلاؤ۔ زمین کے مالکوں کو جو ہے بلایا گیا، حسین نے ان کی منہ مانگی قیمت دے کر کے زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد وہ زمین انہیں ہبہ کر دی۔ کہ بس ایک شرط ہے، ہم یہ زمین تمہیں دے دیتے ہیں، بس ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہم جب یہاں پر شہید ہو جائیں تو ہمیں جو ہے دفن کرنا، اور دیکھو جب ہمارے چاہنے والے ہماری زیارت کے لیے آئیں انہیں 3 دن تک کھانا کھلانا، پانی پلانا۔ مولا یہ 3 دن کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جگہ کے اوپر ہمیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ عزیز و خیمے نصب ہو رہے تھے کہ ایک دفعہ جناب زینب کبریٰ کا پیغام جناب عباس لے کر کے آئے ہیں، بھیا جب سے سرزمین پہ پہنچے ہیں میرا دل دہل رہا ہے، بھیا جلد از جلد یہاں سے نکل چلیے۔ بی بی فقط آپ کو اضطراب نہیں ہوا ہے، یہاں جب آدم پہنچے تھے انہیں بھی بڑا اضطراب ہوا تھا، بارگاہ خدا میں عرض کیا تھا خدایا یہ کون سی سرزمین ہے، جب سے یہاں آیا ہوں میرا دل بے چین ہے۔ اے آدم یہ وہ زمین ہے جہاں میرا بندہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جب طوفان نوح میں کشتی نوح یہاں پہنچی تھی، گرداب میں کشتی پھنسی، نوح نے عرض کیا خدایا یہ کون سی سرزمین ہے؟ نوح یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرا حسین مارا جائے گا۔ جب ابراہیم فلسطین سے پلٹ کے آ رہے تھے یہاں پہ ٹھوکر کھا کے گرے، خدایا یہ کون سی سرزمین؟ یہاں تک کہ مولا کائنات جب صفین سے پلٹ کر کے آ رہے تھے، راوی کہتا ہے کربلا کی مٹی اٹھاتے جاتے تھے، علی مٹی اٹھاتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، آنسو جاری ہے، ارے یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرا لال بھوکا پیاسا مارا جائے گا، جہاں میرے بچوں پر پانی بند کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں ذکر حسین کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں ذکر حسین کے ساتھ ساتھ حسین سے سبق لینے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جس طرح سے حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی زندگی کو دین خدا کے لیے قربان کر دیا،
وہی جذبہ ہمارے اندر بھی بیدار کر دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ معبود جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق کرامت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، محبین اہل بیت اطہار، شیعیان حیدر کرار، زائرین سرکار سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔